لیکن چونکہ انسان کو آزمانا ہے، مقصد زندگی یہی ہے، اس کی آزمائش ہے، اس لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ تم کو آزما رہا ہے، پرکھ رہا ہے، جانچ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو آزمائش کے طور پر یہ کچھ کام کاج، کاروبار، بیوی، بچے ہے، اس میں آزمائش ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اولاد جو ہے وہ تمہارے لیے آزمائش ہے، کہ اس میں آدمی کیسا رہتا ہے، ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کرتا ہے، اپنے آپ کو دین پر جماتا ہے، یا پھر مال اولاد میں آدمی جو ہے بے خوف ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، اپنے نفس کا بندہ ہو جاتا ہے۔ یہ آزمائش ہے۔ اس لیے ہر انسان کے ذمے ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنا سیکھے، ہر ایک کے ذمے ہے۔ جیسے دنیا کے امور میں آدمی ان امور کا علم حاصل کرتا ہے اور عملی طور پر اس کا تجربہ لیتا ہے، تو زندگی بھر آدمی جمع رہتا ہے، بیوی میں، بچوں میں، کاروبار میں، معاشرے میں، وہ ثابت قدم رہتا ہے اور جمع رہتا ہے۔ اور اگر اس میں بھی اس تجربہ حاصل نہیں کیا ہے تو جمتا نہیں ہو، کاروبار ایک کرے گا، 2-4 مہینے میں دوسرا بدلے گا، 2-6 مہینے میں تیسرا بدلے، کہ جمع ہی نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں ہے اس نے، زندگی کو گزارنے کا صحیح طریقہ نہیں سیکھا ہے تو گھر میں بھی نہیں جم پاتا۔ ایسے دین پر چلنا اور ثابت قدم رہنا اس کی ایک مشق ہے کہ آدمی اپنے ایمان پر جمع رہے۔ حالات آئیں گے، کبھی بیماری ہوگی، کبھی تندرستی ہوگی، کبھی فقیری ہوگی، کبھی امیری ہوگی۔ فقیری میں، بیماری میں گھبرا نہ جاوے، اور تندرستی میں، امیری میں اترا نہ جاوے۔ دونوں چیزیں ہیں، کبھی تو آدمی اترانے لگتا ہے اور کبھی گھبرا جاتا ہے، تو نہ گھبراوے نہ اتراوے، درمیانی چال چلے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين، کہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، جس اللہ نے انسان کو بنایا ہے کہ بڑا جلد باز ہے۔ خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا، ذرا سی تکلیف پڑتی ہے تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے، ذرا تکلیف ہوتی ہے تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے، ذرا سر میں درد ہوا تو پورا آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے، چلانا چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ 29 دن تندرست رہا، کسی کو نہیں کہا، لیکن مہینے میں 1 دن سر میں درد ہو جاوے تو واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بڑا جلد باز ہے۔ 11 مہینے خوب کمایا، کچھ نہیں بولا، لیکن 1 مہینے اگر مندی آ جاوے تو، مارکیٹ میں جب مندی آتی ہے نا تو دیکھنا سارے بیپاری بیٹھ کر کیا باتیں کرتے ہیں، بولو نا بھائی، 11 مہینے خوب کمائے، اس کا تذکرہ کم کرتے ہیں، اور مندی آئی تو بار بار بولتے کیا کر رہے یار، بہت 15 دن ہو گئے، ابھی 15 دن سے ایسا چل رہا ہے، 20 دن ہو گئے، حالانکہ بھوکے نہیں مریں گے، لیکن یہ جلد باز ہے، بڑا جلد باز ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور اللہ پاک ذرا 2 پیسے دے دے تو چال بدل جاتی ہے اس کی، ذرا بازو میں طاقت دے دے تو بول بدل جاتے ہیں، کہ اترانے لگتا ہے۔ ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں الا المصلین، جو نماز پڑھنے والے یعنی ایمان والے ہوتے وہ ایسا نہیں ہوتے، وہ اتراتے نہیں نعمتوں میں اور مصیبتوں میں گھبراتے نہیں ہیں، جمے رہتے ہیں، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں،
نعمتیں ہوتی ہیں تو شکر گزار رہتے ہیں، اور تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرتے ہیں۔ تکلیف آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تکلیف میں کیا کرتے ہیں؟ ارے بولو نا بھائی، صبر کرتے ہیں۔ صبر کرنا سیکھ لیا، ساری تکلیفیں آسان ہیں، کہ کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، پھر صابر ہے آدمی کہ آدمی صبر کرے گا، اور نعمتوں میں ہوگا تو شکر گزار رہے گا، اللہ کا حکم پورا کرے گا۔ تو اس کو سیکھنا پڑتا ہے، نعمتوں میں شکر گزار کیسے بننا، اور مصیبتوں میں تکلیفوں میں صبر والا رہنا، اور اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، حضور علیہ السلام کے طریقے پر ثابت قدم رہنا، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اس کو سیکھنے سکھانے کا رواج گھروں میں نہیں ہے۔ گھر میں تو وہی بے ایمانی کی باتیں ہیں، جھوٹ ہیں، دھوکہ ہیں، غیبتیں ہیں، نمازوں میں سستی ہے، وہی ساری چیزیں ہیں، کمزوریاں ہیں گھروں میں، یہ کمزوریاں ہیں، اس کا ماحول نہیں ہے۔ ایک نماز جیسے فریضے کا بھی 100% ماحول نہیں ہے کہ سارے گھروں میں سب نماز پڑھتے ہوں، جو ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے۔ تو پھر دیگر دین اور آگے کی جو چیزیں ہیں، اس کا ماحول گھروں میں نہیں۔ اس وجہ سے پروان چڑھنے والے نسل جو ہیں وہ بھی اسی چیزوں کی عادی ہو رہی ہے جن چیزوں کا ماحول گھر میں، محلے میں ہے، اور ایمان اور عمل کے اعتبار سے تربیت میں کمزوری رہ جاتی، اور تھوڑی سی کمزوری نہیں، بہت زیادہ رہ جاتی کہ آدمی بڑھاپے تک پکا نمازی نہیں بن پاتا، بوڑھا ہو گیا ابھی بھی 5 وقت کی نہیں پڑھ رہا، بڑھاپے تک آدمی سچا مسلمان نہیں بن پاتا، کیونکہ وہ جس ماحول میں ہے اس ماحول میں وہ چیزیں نہیں ہیں، اس ماحول میں اس کے خلاف کی چیزیں ہیں جو آدمی کے اسلام کو نقصان پہنچاتی ہے، زد پہنچاتی ہے۔ ایسی چیزیں ماحول میں، گھر میں، بازار میں ایمانی ماحول نہیں ہے، عبادت کی فضا نہیں ہے، اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے کا ماحول نہیں ہے، یعنی اتنا بھی ماحول نہیں ہے کہ قرآن شریف کو ناظرہ اچھی طریقے سے آدمی پڑھ لے۔ اس لیے اکثریت وہ ہے کہ جو قرآن شریف ناظرہ بھی صحیح پڑھنا نہیں جانتے، اکثریت وہ ہے۔ اندر دیکھ کر پڑھنا ہے، بچپن سے اللہ کے مکتب میں پڑھا ہے، لیکن آگے جا کر اس کا ماحول نہیں تو وہ بھی بھول جاتا ہے۔ تو پڑھنا درست نہیں ہے تو عمل میں کیسے آئے گا؟ اس کا حل ہے یہ تبلیغ کا کام، کہ آدمی راہ خدا میں جماعت میں نکل کر ایمان پر مشق کرے، عبادت کی مشق کرے، دین کو سیکھنے سکھانے کی مشق کرے، اپنے اخلاق کو درست کرنے کی اور اپنے آپ کو سنوارنے کی آدمی مشق کرے۔ یہ اس کا ایک عملی مدرسہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، کہ کبھی اس مسجد میں، کبھی وہ مسجد میں، کبھی اس گاؤں میں، کبھی اس گاؤں میں، کبھی اس ضلع میں، کبھی اس ضلع میں ہے۔ آدمی راہ خدا میں نکل کر ان چیزوں کو سیکھے، سمجھیں، جو زندگی کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ ایمان پر ثابت قدم رہنا، حضور علیہ السلام کے طریقے پر ثابت قدم رہنا، اپنے دین پر ثابت قدم رہنا، کہ آدمی کسی حال میں اپنا دین نہ چھوڑے، کسی حال میں بھی، چاہے فقیری کا حال ہو یا امیری کا حال ہو، چاہے ماحول میں خوف ہو یا امن ہو۔ کہ ماحول میں خوف ہے تو خوف میں دین چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور ماحول میں امن ہو جائے گا تو ہم بے قابو ہو جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ بلکہ ہر حال میں دین پر چلنا اور دین پر ثابت قدم رہنا، اس کی مشق ہے یہ تبلیغ میں،
اس لیے یہ بڑی ضرورت ہے ہماری. خالی آنا جانا نہیں ہے، بلکہ نکل کر ان چیزوں پر مشق کرنا ہے، محنت کرنی ہے، سیکھنا ہے. اصل تو یہ سیکھنا تھا گھر سے، بچپن سے ہی، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ گھر میں ماحول ہی نہیں ہے اس کے. کتنے ماں باپ ہیں جو بچوں کو نماز سکھاتے ہیں اور پھر روزانہ پابندی سے 5 وقت ان کی نمازوں کی نگرانی کرتے ہیں؟ بہت کم ملیں گے ایسے. کتنے گھر ایسے ہیں جس میں 100% سب نمازی ہیں، کہ 4 بالغ ہیں، 5 ہیں، 8 ہیں بالغ جو ہیں، سب روزانہ نماز پڑھتے ہیں. ایسے دیگر دین کی باتیں ہیں. نماز تو ایک اساسی بنیادی چیز ہے جو عام ہے. اس لیے یہ بڑی ضرورت ہے کہ مسلمان اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی ذات سے دین پر چلنا سیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی گزارش کریں، دوسروں کو بھی یہ بات سمجھاویں کہ وہ بھی راہ خدا میں نکل کر اور دین پر چلنا سیکھیں. بتاؤ ایک دوسروں. جیسے ایک آدمی کہیں علاج کرواتا ہے کسی بیماری کا اور اس جیسا بیمار دوسرا ملتا ہے تو فوراً وہ کہتا ہے کہ آپ فلاں ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرو، مجھے بھی یہ تکلیف تھی، 1 مہینے سے میں علاج کر رہا ہوں، مجھے بہت فائدہ ہو رہا. آپ بھی ان کے پاس جائیے، میں ساتھ میں چلوں گا، کب جانا ہے بتائیے. اس کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے. ایسے ہی ہر مسلمان خود سیکھتے ہوئے دوسروں کو اس کی ترغیب دے کہ وہ بھی سیکھیں. جہالت کے ساتھ دنیا سے نہ چلے جائے، دین کی کمزوری کے ساتھ آدمی دنیا سے نہ جاوے. اس لیے کہ قبر میں جاتے پہلا سوال دین کا ہوگا. وہاں کاروبار کا کوئی نہیں پوچھے گا، وہاں پراپرٹی کا سوال نہیں ہوگا کتنا مال چھوڑ کے آئے ہو، وہاں پر مکان دکان کا سوال نہیں ہوگا کتنے مکان آپ کے پاس تھے، کتنی دکانیں تھی، تاکہ اس بنیاد پر آپ کو کامیاب کر دیا جاوے کہ بہت محنتی آدمی تھا، زندگی پر کمایا ہے، 10 گھر چھوڑ کے آیا ہے، اس کو جانے دو آگے. اس نے باپ دادا کی چھوٹی دکان کو بڑی دکان بنائی، اس نے بڑا کارنامہ کیا ہے، اس کو جانے دو. ایسا ہوگا. قبر میں یہ سوال ہوں گے. قبر میں آدمی کا دین پوچھا جائے گا کہ بتاؤ دین کیا لے کر آئے ہو، ماں دینوں کو، کہ تمہارا دین کیا ہے. آدمی نے دین پر عمل کیا ہوگا تو بتائے گا نا. وہاں آدمی کی یہ معلومات کام نہیں لگے گی کہ معلومات کی بنیاد پر جواب دے دے. وہاں تو آدمی کا عمل بولے گا، عمل کی بنیاد پر آدمی جواب دے گا اور قیامت میں بھی عمل تولا جائے. عمل کتنا لے کر آیا ہے اس کا وزن ہوگا قیامت میں. اور یہاں آدمی کو دین پوچھا جا رہا ہے، ما دینکم، کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے. اب آدمی نے دنیا میں محنت کر کے اللہ کی ربوبیت کا یقین دل میں پیدا کیا ہے کہ سب طرف سے نظر ہٹا کر، دکان سے، مکان سے، کاروبار سے، کھیتی باڑی سے اور دنیا کے جو اسباب نظر آ رہے ہیں وہاں سے ہٹا کر ایک اللہ کا یقین دل میں پیدا کیا ہے، تو قبر میں آسانی سے کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے. یہ یقین کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ سب میں نفع نقصان پہنچانے میں محتاج ہے. اللہ چاہے گا تو نفع پہنچے گا، اللہ ڈالے گا تو نفع آئے گا اس دکان میں، ورنہ گھاٹا آئے گا. اس لیے آپ دیکھو روزانہ بازار میں بہت سی دکانیں بند ہو رہی ہیں، تو کیا ہوا کہ گھاٹا ہو گیا ان کو. پھر اسی دکان میں دوسرا کوئی آتا ہے. بہت سی فیکٹریاں روزانہ بند ہو رہی ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں بند ہو جاتی کہ بھائی دیوالیہ پھونک دیا ہے بڑی بڑی کمپنیوں نے کہ گھاٹا ہو گیا. ملکوں نے دیوالیہ پھونک دیے. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. وہ یقین پیدا کرنا کہ اللہ کرتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی مارتا جلاتا ہے، وہی عزت اور ذلت کا مالک ہے، کامیابی ناکامی کا مالک. اور کامیابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ہے. یہ یقین اندر پیدا کیا ہے تو وہاں یہ سوال ہوگا قبر میں ہم سب سے کہ تمہارے نبی کون ہیں.
اب آدمی کے دل میں آپ ہیں تو بتا سکے گا وہاں. خالی زبانی جمع خرچ وہاں نہیں چلے گی کسی کی. بہت کچھ پڑھا ہوا ہے, بہت کچھ یاد ہے, بہت کچھ دماغ میں ہے, لیکن وہاں چلے گا نہیں. وہاں تو آدمی کا عمل چلے گا, کہ جو عمل میں ہوگا وہ بولے گا کہ میرے نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی تیاری ہے یہاں, یہ اس کی محنت ہے کہ آدمی یہیں رہتے ہوئے اپنی قبر کی تیاری کرے, اس لیے کہ وہ پہلی منزل ہے. وہاں جا کر کام پورا نہیں ہو جا, وہاں سے شروعات ہوتی ہے عالم آخرت کی. پہلی منزل وہ ہے. پھر آگے جا کے اور میدان محشر میں ہے, اللہ کے سامنے حساب کتاب ہے, سوال جواب ہیں, زندگی کا, جوانی کا, مال کا, علم کا, مال خرچ کرنے کا, کمانے کا. اس مبارک کام سے چاہا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کو ایسا بنا دے, ایسا گزار دے کہ قبر میں آسانی سے جواب دے سکے اور میدان محشر میں وہ آسانی سے جواب دے پائے. ایسی تیاری یہاں کر لیں. بچے کا ایگزام ہوتا ہے تو ماں باپ بھی رات رات بھر جاگ کے تیاری کرواتے. ایک ایگزام ہے, اور ایسی ایگزام ہے کہ وہ کامیاب ہونے کے بعد بھی ابھی کامیاب نہیں ہوا, کہ کامیاب ہونے کے بعد, پاس ہونے کے بعد بھی ابھی کامیاب نہیں ہے. اس کے پیچھے کیسی محنتیں, کوششیں ہیں. ایسے اس آخرت کے خاطر یہ محنت, یہ کوشش کرنا, اپنا ایمان بنانا, اپنی عبادت سنوارنا, اپنے اخلاق کو اچھا کرنا, زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا, اور اس مطابق خود زندگی گزارتے ہوئے پورے عالم میں مبارک زندگی زندہ ہو. اس لیے اس وقت مبارک ہیں وہ افراد, اشخاص جو جماعتوں میں جا رہے ہیں. ذرا کھڑے ہو جاؤ, کون کون جا رہے ہیں جماعت میں اس وقت؟ پورے مجمع میں جو جماعتوں میں جا رہے ہیں اس وقت ذرا کھڑے ہو جاؤ. ماشاء اللہ. آپ لوگ آگے آ جاؤ, یہاں آپ حضرات بھی آ جاؤ, پیچھے والے بھی ذرا ان کو جگہ دو بھائی آنے کے لیے. ادھر آ جاؤ, آپ یہاں آ جاؤ, آگے چلنا شروع کر, آگے آ جاؤ بھائی. تھوڑے آپ لوگ پیچھے ہو جاؤ, آپ لوگ تھوڑے پیچھے ہو جاؤ, اور پیچھے ہو جاؤ, اور پیچھے ہو جاؤ, اور پیچھے ہو جاؤ. آپ کو ثواب زیادہ ملے گا کیونکہ آپ پہلے سے آگے آئے تھے. ان کے اکرام کا ثواب ملے گا آپ کو, ان کے لیے آپ جگہ بنا. اور آگے آؤ ادھر, سب سامنے آ جاؤ میرے بھائی. جو بیٹھے ہوئے تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو جاؤ, ان کے لیے جگہ بنا دو. ایک منٹ, ابھی ٹھہر جاؤ, ابھی بیٹھو مت, ابھی بیٹھو مت, پہلے سب آگے آئے. آپ لوگ بھی آ جاؤ بھائی, ان کے لیے جگہ کرو آگے آنے کے لیے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. آ جاؤ بھائی, آ جاؤ. دیکھو یہ ہمارے بھائی جماعتوں میں جا رہے ہیں دین سیکھنے کے لیے. آ جاؤ, آ جاؤ. آپ تھوڑے تھوڑے آگے آ جاؤ, پیچھے تھوڑی جگہ ہو جائے گی ان کے لیے. ہاں, یہ پہلی سب تھوڑی آگے آ جاؤ, پیچھے ان کے لیے جگہ ہو جائے. ان کے پیچھے آ جاؤ, پیچھے ادھر, ان کے پیچھے. آپ لوگ ادھر آ جاؤ پیچھے. ماشاء اللہ, آ جاؤ. رہنے دو اس کو, رہنے دو, اسی پر بیٹھ جاؤ. بچھا دو اس کو, دونوں بچھا دو. اب بیٹھ جاؤ. تو یہ حضرات اس وقت نیت کر کے آئے ہیں, تیاری کر کے آئے ہیں, یہ اس وقت جا رہے ہیں. لیکن باقی جو رہے وہ بھی نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم بھی ضرور جائیں گے. جاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون جائیں گے؟ اللہ سب کے لیے آسان فرمائے. اور 4 مہینے لگا, 4 مہینے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے اس کام کی پہلی سیڑھی 4 مہینے ہے. پہلی سیڑھی ہے کہ آدمی 4 مہینے لگا کر داخل ہوتا ہے. 4 مہینے لگانے سے آدمی کے اندر کوئی بات پیدا ہوتی ہے اگر صحیح وقت لگاوے. یہ تو دنیا میں سب جگہ شرط ہے کہ آدمی 5 سال کسی کالج میں رہا لیکن صحیح وقت نہیں گزارا, وہ کامیاب نہیں ہوتا, حالانکہ 5 سال رہا ہو.
ایک آدمی نے 5 سال دکان چلائی لیکن طریقے سے نہیں چلائی تو گھاٹا کھاتا ہے وہ. ایسے تبلیغ میں بھی جو لوگ صحیح وقت گزارتے ہیں وہ نفع اٹھاتے ہیں, زندگی بن جاتی ہے. ہزاروں لوگوں کے تجربے, ہزاروں لاکھوں دنیا بھر میں, ملکوں میں بھی, یورپ میں, امریکہ میں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ بالکل آوارگی میں تھے, عیاشی میں تھے, اللہ کو نہیں جانتے تھے, جماعت میں وقت لگایا اور ماشاءاللہ اچھے دیندار بن گئے, علم حاصل کیا انہوں نے. بس شرط یہ ہے کہ آدمی صحیح ہو. تو دنیا میں ہر کام میں یہ شرطیں. تو یہاں بھی آپ حضرات سے گزارش ہے, سب نیت کریں کہ انشاءاللہ 4 مہینے ضرور لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائیں گے؟ کب لگائیں گے؟ مرنے کے بعد لگائیں گے؟ مرنے کے بعد لگائیں گے, مرنے سے پہلے لگائیں گے؟ ارے بھائی, مرنے کے بعد لگائیں گے, مرنے سے پہلے لگائیں گے؟ اور پتہ ہے کسی کو موت کب آئے گی؟ تو کب جانا چاہیے؟ ابھی جانا چاہیے کہ آدمی فوراً تیاری کر لے. اور نکلنے کا ایک سہم ہوتا ہے آدمی کو, نکل جانے کے بعد ساری چیزیں اللہ آسان کر دیتا ہے. ہاں بندہ ہے, آدمی اسباب میں ہے تو اس کو یہ کہا کہ اپنے اسباب کو تھوڑا ٹھیک کر لیں اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں. کیا کریں؟ سب کچھ ٹھیک تو کسی کا بھی آج تک نہیں ہوا ہے. ارے ہوا ہے اور آدمی دنیا سے چلا گیا. سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا. یہ دنیا ہے, یہاں ایسا ہے, اسی لیے تو دنیا ہے. جنت ایسی جگہ ہے جہاں سب کچھ ٹھیک, ہیلتھ ٹھیک. وہاں حدیث میں آتا ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمیشہ تندرست رہو گے, کبھی بیمار نہیں ہوں گے. وہاں آپ نے فرمایا تم ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. کبھی آدمی بوڑھا نہیں ہوگا, وہ جنت ہے. کبھی بیمار نہیں پڑے گا, وہ جنت ہے. کبھی کوئی غم نہیں ہوگا آدمی کا, وہ جگہ کہاں ہے؟ دنیا میں ہے کوئی جگہ, کوئی ٹاپو ہے ایسا کہ جہاں کوئی غم نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, کوئی مصیبت نہ ہو, ہے کوئی بیماری نہ ہو؟ کہ دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں. سب کچھ ٹھیک جنت میں ہے جہاں سے ہم آئے ہیں. آدم علیہ السلام کہاں سے آئے؟ وہاں سے آئے ہیں, اور وہی منزل ہے سب کی, وہاں جانا ہے. اب یہ ہے کہ جو ٹھیک ٹھیک چلے گا وہ جائے گا وہاں, اللہ کے حکم کے مطابق حضور علیہ السلام کے طریقے پر ہوگا تو اپنی منزل پر پہنچے گا. اللہ پہنچائے گا, اس کا وعدہ ہے کہ وہ مومنین کو, متقین کو وہاں پہنچا دے گا. تو اس لیے جتنا ہو سکے جلدی کوشش کرنی چاہیے, ورنہ یہ دنیا چھوڑے گی نا آدمی. ہاں, یہ ایک جال کی طرح ہے. جال ہوتا ہے, جال, شکاری جال بچھا دیتا ہے اور اس میں کچھ دانے ڈال دیتا ہے, گیہوں کے, چاول کے ڈالتا ہے. پھر آتے ہیں کبوتر دانے دیکھ کر, بڑے شوق سے آتے ہیں وہ, اور وہ اس فکر میں بس ابھی دانے چن کے یہاں سے جلدی چلے جائیں گے, فوراً نکل جائیں گے اور اپنے گھونسلے تک پہنچ جائیں گے. لیکن جیسے وہ دانوں پر اترتے ہیں تو دانوں کے ساتھ ساتھ دوسری جال بھی ہوتی ہے وہاں, وہ جال میں ایسے پھنستے ہیں کہ کبھی گھر واپس جا سکتے ہیں. ارے کبھی جاتے ہیں. ایسے دنیا بھی ایک جال ہے. اللہ نے آگاہ کیا ہے اس دنیا سے, اس نے اس کو بنایا ہے, اس لیے یہاں چوکنا رہنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ یہاں عقل مند کون ہے؟ جو اس جال میں پھنس جاوے وہ عقل مند نہیں ہے. یہاں چاہتوں کی جال بچھائی ہوئی ہے. کس کی جال ہے؟ چاہتوں کی, خواہش آدمی کی, بس اتنا کما لوں, ایسا گھر بنا لوں, ایسی گاڑی لے لوں, ایسا موبائل لے لوں. ایسے چاہتے ہیں کہ چاہتوں کی جال میں آدمی ایسا پھنستا ہے کہ دین سیکھنے کا موقع نہیں ملتا اس کو. اور جو کچھ دین کی بات سننے والے لوگ ہیں اجتماع میں, بیان میں, تعلیم میں, تو وہ بھی اسی اس میں رہتے ہیں کہ بھائی بس ایک سال تو تھوڑا سا اتنا ٹھیک کر کے اگلے سال چلا جاؤں گا.
بس یہ 3 مہینے میرے سنبھالنے کے ہیں، 3 مہینے سنبھال لے، بس جون میں چلا جاؤں گا. اور بعضوں کا بس یہ رمضان نکل جاوے یہاں تھوڑا سا، بس رمضان کے بعد چلا جاؤں گا. ایسے 10 رمضان چلے گئے، اور بہت سو کے تو 20 رمضان گزر کر وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، طے کرو انشاءاللہ کہ اپنا دین سیکھنے سمجھنے کے لیے 4 مہینے لگائیں گے. نیت کرتے ہیں، خالی رسمی طور پر نہ کہیں، دل سے نیت کریں. نیت ایک بیج ہے، وہ دل کے اندر پڑتا ہے، اور جو بیج آپ نے اگایا ہے اس کو اگنا ہے، اللہ اگاتا ہے اس کو. بندے کے ذمے کے سچی نیت کریں، اور اس جال میں نہ پھنسیں، چاہتوں کی جال میں. بیوی، بچے، کاروبار، مکان، دکان، سواری، یہ چاہتیں آدمی کی ہو جاتی. اس میں ایک حد تک ضرورت ہے، یہ چیزیں ضرورت کی بھی ہیں، مکان، نکاح، کھانا، کپڑا، یہ ضرورت بھی ہے. تو بقدر ضرورت اگر آدمی اس میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ضرورت سے زائد اگر آدمی اس میں گیا تو وہ جال میں پھنسا ہوا ہے. اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں نکل، لیکن نکلنے نہیں. جیسے وہ پرندے کی ضرورت ہے 1-2 دانے کہ وہ جال سے باہر رہ کر اندر سے 1-2 دانے لے تو لے کر جا سکے گا، لیکن مزید لالچ میں آیا ہے، وہ جاتا ہے دھیرے دھیرے اندر جاتا ہے. پہلے باہر اترا ہوا ہے، باہر سے دیکھا 2-4 دانے، اس کا پیٹ بھر گیا ہے، لیکن پھر ابھی اور آگے بڑھا ہے تو پھر وہ پھنستا ہے. تو اس لیے اس میں پھنسنا نہیں ہے. آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے اوپر قابو رکھے. اپنے اوپر کیا رکھے؟ قابو رکھے، اور مرنے کے بعد کام آنے والے عمل کرے جو اس کو موت کے بعد کام دیں گے. اور بڑا بے وقوف ہے وہ آدمی جو اپنی جی کی چاہتیں پوری کرتا رہے اور اللہ سے اچھی امید رکھے. تو اس لیے اس کو سیکھنا سمجھنا. اس وقت جو جا رہے ہیں ان حضرات سے گزارش ہے کہ وہ نیت کریں، جو سب سے بڑی بنیاد ہے. دین میں ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور آدمی کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہوگی. اس لیے نیت اچھی کریں کہ ہم اپنی ذات سے دین پر چلنا سیکھنے کے لیے، اور پوری امت دین پر چلنے والی بنے، اس کی محنت کے لیے جا رہا ہے. اس کام میں اپنی جان مال ہے کہ آدمی اپنی جان اپنا مال لے کر جاؤ، اپنا سامان تیار کر لیں. سردی کا موسم ہے تو سردی کے حساب سے سامان لیں، اور دیگر اپنی جو ضروریات ہے اپنے ساتھ رکھیں. کوئی بیمار آدمی ہے تو پورے سفر کی گولیاں یہیں سے لے لیں. بعض مرتبہ 20 دن کے لیے 20 دن کی وہاں سے لے لیں گے، وہاں نہیں ملی تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. پوری جتنی گولی والی دوائی ہیں آدمی ساتھ میں رکھ لے پورے سفر کی. اور کوئی ضروریات ہیں ایسی وہ آدمی اپنے ساتھ رکھے تاکہ سفر میں پریشانی نہ ہو. یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اور جماعت کی شکل ہوتی ہے، 10-12 آدمیوں کی جماعت ہوگی، ایک آدمی کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے. جن کو ذمہ دار مشورے سے بناوے وہی ذمہ دار بنے. دل میں ایسا داعیہ نہ ہو کہ مجھے ذمہ دار بنایا جائے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. جس کے دل میں بھی ایسا داعیہ ہو کہ مجھے امیر بنایا جائے تو اللہ کی مدد نہیں ہوتی. اور جس کے دل میں داعیہ نہیں ہے اور لوگ اس کو مل کر بنا دے تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. تو اللہ کی مدد سے کام چلتا ہے، تو پھر آسان رہتا ہے کہ اصل کام اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، وہی آسان کرتا ہے. پھر جن کو ذمہ دار بنا دیا جائے ان کی اطاعت کریں. اس کام میں اس کی مشق ہے، جیسے میں نے عرض کیا نماز کی مشق ہے، ایمان کی مشق ہے، ایسے اطاعت کی مشق. اس وقت جس کی سب سے زیادہ کمی ہے، یہ جو ماحول ہے پوری دنیا کا اس وقت، وہ آزادی کا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پابند بنایا ہے، آزاد نہیں پیدا کیا، اس کو تابع کیا ہے کہ وہ تابع داری میں رہے، اللہ رسول کی تابع دار بن کے رہیں. اور دنیا میں جو دینی اعتبار سے رہنما ہیں، رہبر ہیں، بڑے ہیں، جو اللہ رسول کی اطاعت کی طرف لے جانے والے ہیں، ان کے تابع دار بن کے رہیں، آزاد نہ رہیں. آزادی کی ایک حد ہوتی ہے جو اللہ نے دے دی ہے. حقوق جو دنے دیے نا وہ آزادی کے حق ہے آدمی،
اس سے زیادہ باہر جانے کی کوشش نہ کرے. اللہ نے اختیار دیا آدمی. جس اللہ نے بنایا ہے وہ سب سے زیادہ جانتا ہے آزادی کس کو کہتے ہیں، اور آدمی کی نجات اور کامیابی کس میں ہے. اطاعت کی مشق ہے اس میں کہ آدمی ماننے والا بنے، فرما بردار بنے، اطاعت کرنے والا بنے، نفس کا بندہ نہ بنے کہ مرضی میں آیا تو مسجد میں ہے، مرضی میں نہیں تو باہر بیٹھا رہا. کبھی تو اذان سے پہلے آ کر مسجد میں بیٹھ گیا، اور کبھی نماز پوری ہو گئی، وقت بھی نکل گیا، نماز قضا کر دی. تو ایسا نہ، بلکہ تابعدار ہو. 5 وقت اذان ہوئی تو 5 وقت مسجد. زندگی بھر معمول میں اس رہے کہ بھئی اذان ہوئی تب اطاعت ہے. اطاعت کیا ہے کہ آدمی نماز پڑھے، اس کی ایک مشق ہے. اس لیے فرما برداری سے اطاعت کے ساتھ وقت گزاریں. اس راستے میں نکل کر جو بنیادی کام کرنے ہیں وہ یہ 4 کام ہیں جس سے آدمی کی تربیت ہوتی ہے، اصلاح ہوتی ہے، رہبری ہوتی ہے، آدمی کو ہدایت ملتی ہے. اس سے وہ کام ہے دعوت، عبادت، دین کا سیکھنا سکھانا اور خدمت. یہ 4 کام ہیں. دعوت ہے، عبادت ہے، دین کا سیکھنا سکھانا ہے اور خدمت. بلکہ یہ زندگی بھر کے 4 کام ہیں. تبلیغ میں تو اس کی مشق کرنا جانا ہے کہ آدمی دین کا داعی ہو، ہر مسلمان دعوت دینے والا ہو، ہر مسلمان دین کی بات کرنے والا ہو.